فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین۔ صلوات علی محمد۔ عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سوگواران اسیران کربلا، بات پہلے چاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوصاً بالتائید و توفیق و معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا فیضان گرامی، سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کے خاطر یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں، جگہ جگہ پہ جلوسوں کا، تابوتوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، سبیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ ایک مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کامیاب ہے ہر وہ فرد، ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی، ہر اس انسان کی یہی ہستیاں ہیں جن کا یہ مقدس، مطہر، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کے ایک چھوٹے سے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں تمہارے پاس آئیں، اللہ کی طرف سے دو چیزیں تمہارے پاس آئیں، ایک نور ہے اور ایک روشن اور کھلی ہوئی کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، اب کتاب کی اور حکمت کی ہماری زندگی میں ضرورت کیا ہے، ہمارے زندگی میں اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو پروردگار عالم نے قرآن میں متعدد جگہ کافی بار اس کو بیان کیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے زمین کو اور آسمان کو، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کھیل اور تماشے کے لیے خلق نہیں کیا۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ دوسرے مقام پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ تو کتاب اور حکمت کی ہماری زندگی میں ضرورت کا ہے، اس کو پروردگار عالم نے بہت ساری جگہ پر، متعدد جگہ پر بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ فیصلہ کیا ہے اللہ نے، حتمی طور پر فیصلہ ہے کہ اے آدم کے بیٹو، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، صرف میری عبادت کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرو گے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے جب انسان کی مقصد تخلیق کو بتا دیا، اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور صرف خدا کی عبادت کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔
اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم صرف میری عبادت کرو گے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار نے تو بتا دیا کہ فقط میری عبادت کرو گے، لیکن اب عبادت کو کون بتلائے؟ اس لیے کہ اللہ کبھی زمین پر نہیں آیا بتانے کے لیے، کبھی آیا آپ کے گلی میں، محلے میں، پڑوس میں، کس طریقے سے عبادت ہوگی، کس کی عبادت کی جائے گی، کون لوگ عبادت میں مکلف ہوں گے، کون نہیں۔ تو عبادت کی کوئی بھی بات پروردگار نے بتلائی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ بتانے کے لیے آ جائے تو وہ نہ رہے۔ بھائی اللہ اگر آ جائے تو اللہ نہ رہے، تو کہا چلو ہم چل کے اس سے پوچھیں عبادت کیا ہے۔ کہا اگر ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہیں، اگر ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہیں، تو وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے، ہم کو چاہیے ہے عبادت۔ پروردگار نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو جب اللہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے، اگر ہم اس کے مقام پر جانے کی کوشش بھی کریں تو ہمارا قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ تو درمیان میں ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو عبادت ادھر سے لے اور ادھر دے، درمیان میں ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے انسان کی، ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو اللہ سے عبادت لے اور بندوں کو دے دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے عبادت لے تو اس جیسا ہو، اور جب ادھر بندوں کو عبادت دے تو ہم جیسا ہو، جب ادھر عبادت دے تو ہم جیسا ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا وجود ضروری ہے جو عبادت وہاں سے لے اور یہاں کو دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگوں نے دھوکہ کھایا، ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو وہاں سے لے اور یہاں دے، لیکن شرط کیا ہے؟ جب وہ ادھر سے لے تو اس کے جیسا ہو، جب ادھر دے تو ہم جیسا ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دھوکہ کھایا۔ نصیری نے وہاں سے دیکھا تو اللہ جیسا سمجھا، اور عرب کے جاہلوں نے یہاں سے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھا۔ صلوات برابر محمد وآل محمد پر۔ ہاں، ایک ایسا وجود ضروری ہے جو عبادت وہاں سے لے اور ادھر دے۔ تو یہی وجہ ہے دو طریقے کے لوگ گزرے۔ نصیری نے وہاں سے دیکھا تو اللہ جیسا سمجھ لیا، اور عرب کے لوگوں نے یہاں سے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھا۔ ایک صلی اللہ علیہ محمد والے۔ تو آپ قرآن پہ غور کریں، قرآن ہے کیا؟ قرآن لفظ اللہ کے ہیں، لہجہ میرے محمد کا ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، لہجہ میرے محمد کا ہے، کلام اللہ کا ہے، گلا میرے محمد کا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی پروردگار عالم نے کبھی ہم سے بات کرنا چاہی تو براہ راست آ کے ہم سے بات نہیں کی، محمد رسول اللہ کے ذریعے کی۔ لفظ اللہ کے ہیں، لہجہ میرے محمد کا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔ روزہ رکھو، لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔ نماز قائم کرو، لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔ حج کرو، صلوات علی محمد وعلی تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جب بھی کبھی ہم سے بات کری، جب بھی ہم سے بات کری تو براہ راست آ کے نہیں کری، محمد رسول اللہ کے ذریعے کری، اور اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں فقط اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا رسول اللہ مدد غلط، یا علی مدد بالکل ہی غلط، کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ تو علامہ طالب جوہری صاحب ہیں، ان کا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے، کہتا ہے مدد کسی سے نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ تو مدد تو کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اور تعمیر مسجد کے لیے چندہ بندوں سے مانگتا ہے۔ مدد کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اور تعمیر مسجد کے لیے چندہ بندوں سے مانگتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار نے جب بھی انسانوں سے بات کری براہ راست آ کے نہیں کری، محمد رسول اللہ کے ذریعے کری۔ نماز پڑھو، لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔ روزہ رکھو، لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔ زکوٰۃ دو، لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔ لیکن عزیزان گرامی،
परवरदिगार जब कभी हमसे बात करता है तो किसके लहजे में बात करता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के लहजे में बात करता है। जब भी उसने हमसे कभी भी बात करी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लहजे में करी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अब एक रात ऐसा हुआ, अल्लाह जब भी कभी हमसे बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में बात करता है। जब भी इंसानों से कभी बात करी, मोहम्मद के लहजे में बात करी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अब एक रात ऐसा हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया, अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया। तो अल्लाह जब कभी हमसे बात करता है तो हमारे लहजे, मोहम्मद के लहजे में बात करता है। जब अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया तो अब किसके लहजे में बात करे? इसलिए कि वहां पर कोई नहीं है, बड़े से बड़ा नहीं है, अल्लाह है और उसका मोहम्मद है। अल्लाह जब हमसे बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में बात करता है। अब अल्लाह ने शब मेराज रसूल से किस लहजे में बात करी? तो यही सवाल अरब के बुजुर्गों के दिमाग में भी था। मेराज के दूसरे दिन पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह कभी हमसे बात करता है तो आपके लहजे में बात करता है, आपसे बात करी किसके लहजे में? रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया कि कल्लमनी बेलहजते अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने मुझसे किसके लहजे में बात करी? अली इब्न अबी तालिब के लहजे में बात करी। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेराज का सिलसिला है तो एक दो जुमले और देखें। बहुत से माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो रसूल को माज़अल्लाह अनपढ़ मानते हैं। कहते हैं कि रसूल को जो है पढ़ना लिखना नहीं आता था, रसूल के पास इल्म नहीं था। बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं, कुछ ऐसे अभी हैं। देखें, आज आप इंसानों को देखें, आसमान पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है, सितारों पे जा रहा है। तो यही इंसान तो 200 बरस पहले भी था, वो क्यों ना जा पाया चांद पर? यही इंसान 300 बरस पहले भी था, वो क्यों ना जा पाया चांद पर? तो कहते हैं साहब, इंसान था मगर इंसान के पास इल्म नहीं था। इंसान था मगर इंसान के पास इल्म नहीं था। अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया, चांद पे चला गया, सितारों पे चला गया। तो इसका मतलब यह है कि चांद पर जाने के लिए शर्त है इल्म होना। चांद पर जाने के लिए शर्त है इल्म होना, यानी जिसके पास इल्म नहीं है वो चांद पे नहीं जा सकता। तो बगैर इल्म के जब कोई इंसान चांद पे नहीं जा सकता तो वो बगैर इल्म के मेराज पे कैसे चला गया? जब बगैर इल्म के एक मामूली सा इंसान चांद पे नहीं जा सकता तो वो बगैर इल्म के मेराज पे कैसा चला गया? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जब एक इंसान बगैर इल्म के चांद पे नहीं जा सकता है तो बगैर इल्म के मिराज पे कैसे चले गए? और छठे इमाम की हदीस है, छठे इमाम फरमाते हैं, जो शख्स 3 चीज़ों का इनकार करे वो हम में से नहीं है। तो पूछने वाले ने पूछा, मौला वो 3 चीज़ कौन सी हैं? तो मौला ने कहा, एक है मेराज रसूल, जो मेराज का इनकार करे वो हम में से नहीं। तो पूछने वाले ने पूछा, मौला दूसरी चीज़? कहा दूसरी चीज़ जो ये कहे कि कब्र में ना कोई सवाल है ना जवाब है, ना कोई आता है ना जाता है, ना मुनकिर है ना नकीर है, ना मुबश्शिर है ना बशीर है, कहा वो भी हम में से नहीं। तो पूछने वाले ने कहा, मौला तीसरी बात क्या है? कहा हमारी शफात, जो हमारी शफात का इनकार करे वो भी हमारा शिया नहीं। तो अब जो मैं इससे समझा, देखिए, जो मेराज का मुनकिर वो इमाम कह रहे हम में से नहीं, जो शफात का मुनकिर इमाम कह रहे हैं हम में से नहीं, जो कब्र में सवाल जवाब का मुनकिर वो हम में से नहीं। देखें, वजह है 3, सबब है 1, मेराज में है आवाज़ अली, कब्र में है आमद अली, और शफात में है इख्तियार अली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जीती जागती सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब परवरदिगार आलम कभी हमसे बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में। अल्लाह ने ऐसा बेअब रसूल भेजा। अल्लाह कहता है, ईमान लाने वालों, नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो और इबादत करो अल्लाह की।
کبھی پروردگار نے براہ راست کہی؟ نہیں، محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ زکوٰۃ دو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، محمد رسول اللہ کے لہجے میں بات کری۔ تو اب وہ بے عیب رسول آیا۔ دیکھیں ایک سوال ہے، رسول نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں؟ نہیں، رسول نے یہی تو کہا تھا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو دیکھیں عجیب مشرک تھا، ماننے پر آیا تو اپنے ہاتھوں سے ریڈی میڈ بنائے ہوئے پتھروں کو خدا مان لیا، اور یہ رسول اللہ جو پتھر یا بت نہیں ہے، انسان ہے، کہہ رہے ہیں مجھے خدا نہیں اللہ کا رسول مانگو، نہیں مانتے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ مشرک پاگل تھا، بے وقوف تھا؟ مشرک پاگل نہیں تھا، بے وقوف نہیں تھا، بہت عقل مند تھا۔ پتھر کو خدا مانے گا، بت کو خدا مانے گا، لیکن آدمی کو رسول نہیں مانے گا۔ جانتے ہیں سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بتوں کے پجاری تھے، رکھوالے تھے، جو اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اگر وہ کہیں، مثال کے طور پر آج کی مثال دوں کہ یہ جو بت ہے 2 فٹ کا، اس نے 1 دیگ بریانی مانگی ہے، تو بت انکار کرے گا کہ نہیں میں نے نہیں مانگی، یہ خود اپنے لیے مانگ رہا ہے؟ ہاں، بت انکار کرے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کے پاس زبان ہی نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس زبان نہیں ہے تو انکار کرے گا نہیں۔ تو بت کے نام پر جتنا چاہو مانگ کے کھاتے رہو، بت تو انکار کرنے والا نہیں ہے، اور آدمی کے نام پہ مانگ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ انکار کر دے گا، اس لیے کہ وہ انکار کر دے گا۔ تو آج پتا چلا کہ اگر زمانے میں 2 چیزیں ہوں، ایک ناطق ہو اور ایک صامت ہو، تو مشرک کا مزاج یہ ہے کہ ناطق کو چھوڑ کے صامت کو لے لو۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ فضان اکرامی، رسول نے اعلان کیا، اب ایسے خدا کا تعارف کرانا ہے رسول کے لیے کہ جسے نہ آپ چھو سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ ٹٹول سکتے ہو۔ ایسے مشرک زمانے میں جہاں پر پہلے سے دیکھے ہوئے بت رکھے ہیں، جہاں پر پہلے سے دیکھے ہوئے بت رکھے ہیں، تو رسول نے تعارف کرا، دیکھو تمہارے یہ جو بت ہیں یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کسی طریقے کا نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ تمہارے بت اندھے، لولے، لنگڑے، کانے ہیں۔ رسول مسلسل ان کے بتوں پہ تنقید فرما رہے ہیں۔ رسول نے کہا دیکھو تمہارے یہ بت جاہل، میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے۔ تمہارے یہ بت گونگے، بول نہیں سکتے، میرا خدا جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر دے، میرا خدا جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر دے۔ تو یہی کیا نا رسول نے، پہلے ان کے خداؤں کی برائی بیان کی، پھر اپنے خدا کی تعریف کری، یعنی تبلیغ میں بھی تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیں یا رسول تو رسول نے پہلے ان کے خداؤں کی برائی بیان کری۔ اب دیکھیں عرب کی قوم وہ قوم تھی، بڑی غیرت مند قوم تھی۔ رسول اللہ مسلسل ان کے بتوں پر تنقید فرما رہے ہیں کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کسی طریقے کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو عرب کے تو وہ لوگ تھے جو اپنی عزت پر اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے۔ رسول بار بار ان کے خداؤں کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ عرب کے لوگ خاموش کیوں ہیں؟ رسول بار بار ان کے بتوں پہ تنقید فرما رہے ہیں، تو یہ عرب کے لوگوں میں ان کی زبانوں پر تالے کیوں پڑ گئے؟ یہ کیوں نہیں کہتے اے رسول آپ نے ہمارے خدا میں 10 برائی بیان کری ہے، 10 عیب بیان کیے ہیں، لاؤ اپنے خدا کو 100 عیب ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ عرب کے لوگوں کے زبانوں میں تالے کیوں پڑ گئے؟ یہ زبانیں خاموش کیوں ہو گئی؟ پروردگار نے کہا مجھے یہی تو بتلانا تھا کہ ہم نے اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے، پہلے تم اس میں عیب تلاش کرو پھر مجھ تک آنا۔ ہاں، اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے، پہلے تم کوئی اس میں عیب تلاش کرو بعد میں مجھ تک آنا۔ تو جان گرامی، بے عیب رسول آیا، لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا، فرمایا کل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں کل کہہ دو،
ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے۔ اب ایک سوال ہے، پروردگار کو صاف صاف کہنا چاہیے تھا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں کہوں کہ اس منبر کو کسی نے نہیں بنایا، آپ مانیں گے؟ مانیں گے؟ نہیں۔ اگر میں اپنے سر پہ قرآن مجید رکھ کے کہوں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، آپ مانیں گے؟ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں، جب چیز ہے تو بنانے والا بھی ہے، بغیر بنانے والے کی کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ تو جب وہ پہلا انترکش یان گیا تھا فضاؤں میں، تو جب لوگ وہاں سے آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم اللہ کو ڈھونڈ ہی آئے مگر اللہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم اللہ کو ڈھونڈ آئے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے بھائی، نظر نہیں آیا۔ دیکھیں، بڑے سے بڑے بد دماغ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ اسمارٹ فون بنا، چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو پوری کائنات میں ڈھونڈ گئے، کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ گھڑی ہے میرے ہاتھ میں، آٹومیٹک بن گئی؟ کہا نہیں، کسی نے بنائی ہے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، جب آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو اللہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا، میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے گھڑی کو بنائی ہے تو اس گھڑی میں اس کے بنانے والے کو دکھلا دو، اس گھڑی میں اس کے بنانے والوں کو دکھلا دو۔ تو کہتے ہیں نہیں، خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا، باہر نظر آتا ہے۔ خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا ہے، باہر نظر آتا ہے۔ صلوات بڑے پر محمد والے۔ خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا ہے، باہر نظر آتا ہے۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے پر محمد والے۔ تو پتہ یہ چلا کیا تھا؟ قل هو اللہ احد۔ دیکھیں، فطرت نے بتایا کہ اللہ ہے، یعنی یہ زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے۔ جب اس گھڑی کا بنانے والا ہے، اس منبر کا بنانے والا ہے، تو اس کائنات کا بھی بنانے والا ہے۔ تو اب قل هو اللہ کا مطلب کیا نکلا؟ کہ ہماری فطرت نے بتایا نا کہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے۔ ابھی رسول کی بات نہیں ہو رہی، جب چیز ہے تو بنانے والا ہے۔ فطرت نے بتایا کہ منبر ہے تو کوئی بنانے والا ہے، گھڑی ہے تو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ہماری فطرت نے بتایا کہ بنانے والا ہے، قرآن نے بتایا کہ وہ بنانے والا ایک ہے۔ قرآن نے بتایا، رسول نے بتایا کہ وہ بنانے والا ایک ہے، وہ بنانے والا کوئی دو چار نہیں ہے۔ تو فطرت جسے کہہ چکی، فطرت جسے کہہ چکی۔ اب مثلا میں یہاں سے جا رہا ہوں، مائک پر آواز آ رہی نوحے کی، تو اگر آپ سب لوگ مل کے کہیں کہ کوئی نوحہ نہیں پڑھ رہا تو میں تو نہیں مانوں گا، میں کہوں گا آواز آ رہی ہے، کوئی پڑھنے والا ہے۔ اگر آپ بتائیں گے کہ یہ ہے تو کہوں گا یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا علم ہے فطرت میں اور آدھا بتانے سے آتا ہے۔ فطرت نے بتایا کہ اللہ ہے، رسول نے بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، خدا کی توحید کے دو گواہ، ایک خاموش کائنات، بھائی فطرت نے بتایا ہے، اور ایک ہے قرآن، ایک بولتا ہوا رسول۔ تو جب اللہ کی توحید کے دو گواہ، ایک خاموش کائنات اور دوسرا بولتا ہوا محمد، تو جب اللہ کی توحید کے ایک گواہ، دو گواہ، ایک خاموش کائنات اور دوسرا بولتا ہوا محمد، تو رسول کی رسالت کے بھی دو گواہ ہوں گے، ایک خاموش اور ایک بولتا ہوا۔ جب اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں، ایک خاموش اور ایک بولتا ہوا، خاموش کائنات نے بتایا کہ اللہ ہے، بولتے ہوئے محمد نے بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے، تو رسول کی رسالت کے بھی دو گواہ ہیں، ایک ہے خاموش قرآن اور دوسرا بولتا ہوا علی، ایک ہے خاموش قرآن اور دوسرا بولتا ہوا علی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ دیکھیں، قرآن مجید میں 13واں سورہ ہے سورہ رعد، سورہ رعد کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اے محمد آپ رسول نہیں ہیں،
काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे कि ऐ मोहम्मद आप रसूल नहीं हैं, तो कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदा, ऐ मेरे हबीब कह दो कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए सिर्फ 2 गवाह काफ़ी हैं। मेरी रिसालत की गवाही के लिए सिर्फ 2 गवाह काफ़ी हैं। कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदा बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, एक वो अल्लाह काफ़ी है और दूसरा वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। रसूल की रिसालत की गवाही के लिए 2 गवाह काफ़ी हैं। कुरान ने ये बात वाज़े की कि एक वो काफ़ी है अल्लाह और दूसरा वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो आप ढूंढें पूरी कायनात में ऐसा कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है? हाँ? ऐसा कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है? कुरान कह रहा है कि रसूल की रिसालत के सिर्फ 2 गवाह। माशाअल्लाह से इतने लोग तशरीफ़ फरमा है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, आप भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हम भी गवाही देते हैं कि मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं, और आप सब गवाही देते हैं। तो कुरान कह रहा है कि रसूल के 2 गवाह, और यहाँ पर तो इतने सारे बैठे हुए हैं, ये कुरान के ख़िलाफ़ नहीं हो जाएगी बात? कुरान कहे सिर्फ 2 गवाह। तो देखें, मुझे तो नहीं पता कि जब आप गवाही देते हैं आपके दिल में क्या होता है। जब मैं गवाही देता हूँ तो हमारे दिल में ये होता है कि मेरे रसूल ने फारान की चोटी से यह फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो हम रसूल के रसूल होने पर और उसके सच्चे होने की गवाही देते हैं। तो हम हैं ऐलान रिसालत के गवाह, और अली हैं अताए रिसालत के गवाह। रसूल को रिसालत मिल रही थी और वो देख रहा था। रसूल को रिसालत मिल रही थी और वो देख रहा था। हम जो गवाही देते हैं वो रसूल के रसूल होने की गवाही देते हैं, हम ऐलान रिसालत की गवाही देते हैं, और अली अताए रिसालत के गवाह हैं। मौला अली से पूछा गया कि या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सुनिएगा, देखें, अगर आप मुझसे पूछें, मैं कोई कमाल ना रखते हुए भी, कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है, तो मैं कुछ देर सोचूंगा। जब सवाल करने वाले ने मौला अली से सवाल किया तो मौला अली ने ज़रा सा भी नहीं सोचा, इसलिए कि सोचने की ज़रूरत उसे नहीं होती जो किताब के साथ आया हो। मौला अली से पूछा, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? तो मौला अली ने कहा, देखो, मौला अली ने यह नहीं फरमाया कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैं खाने काबा में पैदा हुआ, इससे बड़ी कोई और फजीलत होगी? मौला अली ने यह नहीं फरमाया कि जब फतेह मक्का का मौका आया तो मैं रसूल के दोष पर बुलंद हुआ था बुत को तोड़ने के लिए। मौला अली ने यह नहीं फरमाया कि गदीर के मैदान में रसूल ने मुझको उठा के फरमाया मन कुन्तो हो मौला फहाज़ा अली मौला। मौला अली ने फरमाया कि देखो, मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि परवरदिगार आलम ने मुझे अताए रिसालत की गवाही में अपने साथ रखा। मुझे अताए रिसालत की गवाही में अल्लाह ने अपने साथ रखा, यानी अल्लाह ने अपने साथ रखा, यानी जो ला शरीक है उसने मौला अली को अपने साथ रखा। हाँ, जो ला शरीक है। देखें, गवाही के लिए आप इस्लाम में जो गवाही का बाब है, चैप्टर है, उसमें कुछ शर्तें हैं। गवाही के लिए पहली शर्त है कि गवाह 2 हों और दोनों गवाह आदिल हों, दोनों गवाहों को वाक़े का इल्म भी हो। अल्लाह ने मौला अली को रिसालत की गवाही में अपने साथ रख के बता दिया कि देख लो, जैसी अदालत मेरी है वैसी ही अदालत अली की है। सल्लल्लाहु अलैहि पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने जैसी अदालत मेरी है वैसी ही अदालत अली की है। तो ये आए थे रिसालत की गवाही बनकर। सुलह हुदैबिया का मैदान है, नामा लिखा जा रहा है, तो इधर से रसूल खुदा और मौला अली, उधर मुशरिकों का नुमाइंदा है। सुलह नामा लिखा जा रहा है, तो उन्होंने लिखा, मौला अली ने, कि ये पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूल की जानिब से है। तो जैसे ही मौला अली ने ये लिखा तो मुशरिकों का नुमाइंदा कहता है, अली ये जो आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है इसको मिटा दो, इसलिए कि सारा झगड़ा ही इसी पर है। हम मोहम्मद को रसूल नहीं मानते
मुशरिक है लेकिन इतना जानता है कि जिसको रसूल मानो उससे झगड़ा नहीं करते, जिससे रसूल मानो उससे झगड़ा नहीं करते। जब उसने ये कहा कि या अली आप इसको मिटा दें, तो मौला अली ने, देखें मौला अली इस लफ्ज़ को नहीं मिटा सकते, इसलिए कि रसूल की गवाही में इकलौते हैं, एक खामोश कुरान है और दूसरे अली हैं। अगर अली मिटा दें तो रिसालत ही ख़तरे में आ जाएगी। तो मौला अली उठे, रसूल के पास गए, रसूल ने कहा या अली इसको मिटा दो। मौला अली अगर इस नाम को मिटाएं तो रिसालत ख़तरे में है क्योंकि अकेले गवाह है, और अगर ना मिटाएं तो रसूल का हुक्म है, रसूल का हुक्म भी बजा लाना है। तो मौला अली ने कहा या अली या रसूल अल्लाह, मैं मिटाना चाह रहा हूँ लेकिन ये यदुल्लाह है, ये यदुल्लाह है, ये गवारा नहीं कर रहा आपके नाम को मिटाने को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले सुजाने गिरामी, ये अहले बैत आए थे रिसालत की गवाही के लिए। अहले बैत, इनसे रसूल का नाम मिट नहीं सकता था, ये रसूल की बका बनकर आए थे, इस्लाम की बका बनकर। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, यही उम्मत जिसको रसूल ने कलमा पढ़ाया, जिसको रसूल ने जीना सिखाया, ज़मीन पर इंसान की तरह जीना सिखाया, लेकिन जब रसूल इस दुनिया से गए, रसूल के इस दुनिया से जाने के बाद वही उम्मत है, वही कलमा पढ़ने वाले हैं, और रसूल के अहले बैत पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जुल्म बढ़ता गया, दीन में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई, जो जैसा आता था वो अपने मर्जी से। रसूल की एक हदीस है, एक शख्स ने आके कहा या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से कपड़ा उतर रहा है। तो रसूल ने कहा देखो, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग दीन को कपड़ा समझ लेंगे, जिसको जितना समझ में आएगा वो काट कर चला जाएगा, जिसको जितना समझ में आएगा वो काट कर चला जाएगा। जब ये जुल्म बढ़ता गया, जब शरीयत मोहम्मद तब्दील होने लगी, जब हराम और हलाल का ख्याल ना रखा जाने लगा, तो उसी मदीने से एक आवाज़ उठी जिसे हुसैन कहा जाता है। इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे तो जो वसीयतनामा लिखा तो उसमें कहा देखो, मैं तख्त और ताज के लिए नहीं जा रहा, मैं हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने नाना की दीन की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने नाना की दीन के इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। अज़ादारो, आज 8 मुहर्रम है, रसूल का घराना करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा नरग़े आदा में घिरा हुआ है। अज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये जो रोज़े आशूरा का दिन है ना, 10 मुहर्रम, बड़ा अजीबो गरीब दिन था, बड़ा ही अजीबो गरीब दिन था। जनाब अली अकबर की अज़ान से शुरू हुआ और इमाम हुसैन की नमाज पर तमाम हुआ। जनाब अली अकबर वो शख्सियत है कि इमाम हुसैन ने दुआओं में मांगा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर दे जो शक्ल सूरत रफ्तार गुफ्तार में मेरे नबी के जैसा हो, इसलिए कि जब मुझे नबी की याद आए तो मैं उसकी ज़ियारत कर लूँ। लेकिन अज़ादारो, इमाम ने इतनी तवस्सुल करके एक हसीन सा चांद सा हम शक्ल पैगंबर पाया, लेकिन वही बेटा 18 बरस का जब कड़ियल जवान हुआ करबला के मैदान में, अब ये आप जुमला खुद सोचे कि एक बुजुर्ग बाप हो और जवान बेटा उससे मरने की इजाज़त लेने आए। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। एक बाप के दिल पे क्या गुजरेगी कि सामने एक जवान बेटा खड़ा है और मरने की इजाज़त मांग रहा है। इमाम हुसैन जनाब अली अकबर को इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जनाब अली अकबर से कह रहे हैं बेटा, अगर तुम साहिब औलाद होते तब तुम्हें समझ में आता कि जब एक जवान बेटा बूढ़े बाप से मरने की इजाज़त मांगता है तो एक बूढ़े बाप पे क्या गुजरती है। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। अज़ादारो, अय्याम अज़ा तमाम होने वाले, घुट घुट के ना रोया करें, जितना हो सके उतना गिरिया करें। करबला महसूस करने का नाम है।
کربلا محسوس کرنے کا نام ہے۔ بس یہ سوچ لیں کہ کربلا میں وہ کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا گیا۔ جناب علی اکبر آئے، امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں، امام حسین اجازت نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم خود دیکھتے کہ ایک بوڑھے باپ پر کیا گزرتی ہے۔ عزادارو، جب بڑا اصرار ہوا تو امام حسین نے جناب علی اکبر کو اجازت دی۔ اب جب جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، جب مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو جناب علی اکبر کو ایک آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر رہوار سے نیچے اترے تو کیا دیکھا؟ ارے بوڑھا باپ ہے، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے، پھر آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جناب امام حسین نے کہا اے بیٹا جیسے جیسے تم دور جا رہے ہو میری آنکھوں کا نور جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا جب تک ہمارا تمہارا سامنا پڑتا رہے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا۔ لو عزادارو، جناب علی اکبر میدان میں آئے، بلا کا جہاد کیا، لیکن اتنی زبردست جنگ لڑی کہ فوج تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی۔ جناب علی اکبر واپس آتے ہیں، جہاں امام حسین کہتے ہیں فضا اکبر کی ماں لیلا سے کہو کہ بیٹے کی حق میں دعا کرے۔ اکبر کی ماں لیلا سے کہو کہ بیٹے کی حق میں دعا کرے۔ ادھر جناب لیلا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ادھر جناب علی اکبر دوبارہ پلٹ کر آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں اے بابا اگر 2 گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں ان فوج اشقیا کو بتاؤں کہ بنی ہاشم کے کیسے جوان لڑتے ہیں۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ جملہ سنیے، اگر کوئی بوڑھا باپ ہو اور اس کا جوان بیٹا مرنے والا ہو اور کوئی ایک ایسی حاجت طلب کر دے جسے باپ پورا نہ کر سکے تو سوچئے اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ جناب علی اکبر نے مولا حسین سے کہا بابا 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہان مبارک میں رکھو۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو امام کے دہان میں رکھا فوراً ہٹا لیا، کہا اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ منظر جناب لیلا دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے تڑپ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ ارے شدت پیاس سے اکبر نے تڑپ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ ارے اتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو، ارے خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ لو عزادارو جناب علی اکبر دوبارہ رخصت ہوئے، میدان میں آئے، جناب علی اکبر جنگ کرتے جاتے ہیں کہ ایک شکی نے چھپ کر جناب علی اکبر کے سینے میں ایسی برچھی ماری کہ جناب علی اکبر سے زین پر سنبھلا نہ گیا۔ اکبر نے آواز دی اے بابا میری مدد کو آئیے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جناب علی اکبر کی آواز سننا تھی، امام حسین نے مقتل کا رخ کیا۔ امام حسین آواز دیتے ہیں اے بیٹا اکبر کہاں ہو، آواز دو، اس لیے کہ میری آنکھوں میں نور نہیں ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جناب امام حسین جناب علی اکبر کے پاس ہے، کیا دیکھتے ہیں علی اکبر ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہیں۔ امام حسین نے پوچھا اے بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہیں؟ کہا بابا ایک ظالم نے ایسی برچھی ماری ہے جس کا پھل میرے سینے میں رہ گیا ہے۔ امام حسین 2 زانو بیٹھے اور کہا اے نانا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیں نانا میرے آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے۔ اب امام حسین نے برچی کی علی میں اپنا ہاتھ ڈالا، یا علی مدد کہہ کے جو برچی کا پھل نکالا، عزادارو خالی برچھی نہیں نکلی، ساتھ میں علی اکبر کا کلیجہ آ گیا، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ سیالم الذین ظلمون ایام قلبی انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے،
بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سے نظر دے، کم سن کو ملے ولولائے آن محمد، ہر ایک جواں کو ولی اکبر کا جگر دے۔ مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یا سحر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ گر جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، اسلام کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ مولا غم ہم کو نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ماتم حسین۔